كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني صار يشرفني من صدر تعالى يمدح طه والا. ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر وہ روزہ رکھے گا. اسی طرح جو مبطلات روزہ ہیں اس میں سے ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی مختصر ہے، اس کو اسی کے ساتھ ہم مکمل کر کے ایک یا دو مسئلے ان کو ذکر کر کے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی زحمت جو تمام کرتے ہیں. مبطلات روزہ میں سے دوسری چیز ہے جماع. جماع جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک میاں اور بیوی عقد شرعی کرنے کے بعد ہم بستری یا مجامعت کرتے ہیں یا اس طرح سے کچھ اور فعل و افعال ہیں جن کو انجام دیا جائے تو ان کو جماع کہا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں جماع کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ عضو تناسل سپاری تک ہی داخل ہو اور منی خارج نہ ہوئی ہو تو روزہ باطل نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر اعلی تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن کس صورت میں ہوتا ہے کہ جس شخص کی ختنہ گاہ نہ ہو اگر اس سے کم مقدار میں داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وَإِلَّا باطل نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ ہے، خدا کی معصیت و نافرمانی ضرور ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کہتے ہیں کہ جس شخص کی ختنہ گاہ نہ ہو اگر اس سے کم مقدار میں بھی داخل ہو تو اس کا روزہ پھر باطل ہو جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمدن جماع کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے جی، اور پھر شک کرے کہ سپاری کے برابر دخول ہوا تھا یا نہیں تو اس کا حکم بھی وہی ہے کہ البتہ اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر روزہ باطل کرنے والا کام انجام نہ دیا ہو تو کسی بھی صورت کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا روزہ کیا حکم رکھتا ہے؟ ہاں جناب مولانا صاحب، کفارے کا حکم ہوگا نا پھر. کفارے کا موجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمدن جماع کا ارادہ کرے اور پھر شک کرے کہ سپاری کے برابر دخول ہوا تھا یا نہیں تو ایسے صورت میں یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر روزے کی قضا تو ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے. روزے کی قضا کرے گا لیکن کفارہ ادا نہیں کرے گا. آخری مسئلہ اور آپ کی زحمت تمام کرتے کہتے ہیں اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے یا نہیں اور جماع کرے یا اسے جماع پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے، مثلا جناب کوئی گن پوائنٹ پہ اس کو یہ کہے یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، مال جانے کا خطرہ ہو یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچایا جاتا ہے جس کا وہ جو ہے صبر کرنے کا ارادہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا کہ اگر اس کو کوئی باندھ کے زبردستی کھلا پلا دیتا ہے یا اس کو جماع پہ مجبور کر دیتا ہے یا مبطلات روزہ میں سے کوئی ایسا فعل انجام دینے پر مجبور کر دیتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہے. یہاں پہ بہت باطل ہے، ہونے نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ کھانا پینا شروع نہ کر دے. اگر انہوں نے زبردستی کھلا پلا دیا تو ان کا جو جرم ہے یا ان کی سزا وہ مابین بے ربط بے خدا رکھتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ کھانا پینا جان پوچھ کے پھر شروع نہ کر دے کہ انہوں نے تو زبردستی کھلا دیا ہے، اب وہ تو مجبوری میری، وہ تو روزہ تھا وہ تو ختم ہو گیا تو پھر میں کھانا پینا شروع کرتا ہوں. تو یہاں پہ مہاراج اعظم کہتے ہیں وہ پھر مزید کھائے پیے گا نہیں، اس کا روزہ باطل نہیں ہے بلکہ وہ اسی کنڈیشن کے ساتھ بھی اس روزے کو اگر مکمل کر لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. مولانا صاحبان آگے کہتے ہیں اگر جماع کی حالت میں اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے یا مجبوری ختم ہو جائے یعنی عذر شرعی اس کا ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوراً جماع ترک کر دے. یعنی جماع کرتے وقت اسے یاد آ گیا کہ وہ روزے سے ہے تو کیا کرے گا؟ وہاں پہ جماع کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے. اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر اس کا روزہ
باطل ہے. یعنی جماع کرتے وقت اس کو یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے تھا، لیکن روزے سے یاد آ جانے کے بعد بھی وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا اور پھر اس نے جماع کر لیا اس کو یاد آ جانے کے بعد بھی، تو پھر اس کا روزہ باطل ہے. اگر وہ اس سے رکتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. اور خداوند منان سے آخر میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہم تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرمائے، اور اس ماہ سیام کی عزت کے صدقے اور آج کی شب جمعرات کی عزت اور عظمت کے صدقے ہمیں امام زمانہ کا صحیح معنوں میں سپاہی جو ہے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے جتنے بھی مومنین ہیں دیکھنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھتے ہیں اور دین محمد و آل محمد اور تبلیغ محمد و آل محمد سے مستفید ہوتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور خدا ہماری اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے مرحومین کو آج کے صدقے مالک جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرمائے، شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرمائے. جتنے بھی سادات غیر سادات جتنے بھی طلباء علماء یہاں پہ موجود ہیں، محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے خدا ہمیں اپنی رحمت اور رحمت واسعہ میں سے ہمیں اپنی رحمتوں میں اور ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق قرار فرمائے. اور اول و آخر دعا سرکار امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت اور تمام عبادتوں کی مستجابیت کے لیے ظہور تاجیل امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد.